ناظرین، ماہ رجب المرجب کا آغاز ہو چکا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ زندگی میں ایک مرتبہ پھر یہ ماہ مقدس ہمیں نصیب ہوا۔ ماہ رجب المرجب یہ وہ عظمتوں والا مہینہ ہے جس کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے، جس دن سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا اس کی کتاب میں مہینوں کی گنتی 12 مہینے ہیں۔ ان 12 مہینوں میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں، ایک رجب ہے، اس کے بعد مسلسل 3 ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم۔ رجب اللہ کا مہینہ ہے، حضور نے ارشاد فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ بس جس نے رجب میں ایک دن کا روزہ رکھا یقین و اخلاص کے ساتھ تو اس نے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اپنے اوپر واجب کر لی، اسے فردوس اعلیٰ میں ٹھہرایا جائے گا۔ اسی طرح ماہ رجب المرجب کے اندر کثرت کے ساتھ روزے، 2 روزوں کی الگ سے فضیلت ہے، 3 روزوں کی الگ سے، پھر اسی طرح چلتے جائیں۔ ڈھیر ساری روایات ملتی ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ جس نے رجب کے مہینے میں 20 روزے رکھے تو آسمان سے ایک منادی ندا دے گا، اے اللہ کے بندے تیرے تمام گناہ معاف کر دیے گئے، سبحان اللہ، تو بخش دیا گیا ہے، اب جس قدر تیری عمر باقی ہے ان میں نیک اعمال کر۔ تو ناظرین، ماہ رجب المرجب عام مہینہ نہ سمجھا جائے، یہ ماہ رمضان مبارک کے استقبال کے طور پر ہمیں ملا ہے۔ اس میں نیکیاں کریں کثرت کے ساتھ، اور جو چیزیں کرنے والی ہیں، دیکھیں سردیوں کا موسم ہے تو سردی میں روزہ رکھنا کوئی اتنا خاص مشکل نہیں ہوتا، اگرچہ دن لمبے ہیں لیکن بندہ آسانی سے کچھ وقت پڑھتے ہوئے، تسبیح و تحلیل کرتے ہوئے، کچھ سو کر اور کچھ نماز روزہ کرتے ہوئے وقت گزر سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے کوشش کریں کہ روزہ رکھنے کی عادت ڈالیں تاکہ ماہ رمضان مبارک جب تشریف لائے تو ہماری عادت بنی ہو۔ پھر اس کے بعد قیام اللیل کی عادت بنائیں، اگرچہ الگ سے 1-2 نفل ہی کیوں نہ ہو جائیں، وتر کی نماز عادت بنائیں تاکہ جب رمضان مبارک آئے ہمیں تراویح پڑھتے ہوئے پریشانی نہ بنے۔ اسی طرح قرآن کی تلاوت معمول بنانے کی کوشش کریں، روزانہ بیس پہ قرآن پاک کو کھولیں، اگر پہلے سے عادت ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن کم از کم روزانہ قرآن پاک کو کھول کے ایک آیہ مقصہ کم از کم اس کی تلاوت لازمی کریں۔ صدقہ کی عادت ڈالیں، صدقہ ویسے بھی رد البلا ہے، صدقہ دینے کی عادت تھوڑا، بے شک تھوڑا کیوں نہ ہو، جتنا ممکن ہو سکے صدقہ دینے کی عادت ڈالیں۔ اس کے بعد ناظرین، عبادت، دعا عبادت کا مغز ہوتا ہے، کوشش کریں دعا مانگے۔ دیکھیں نا، اللہ رب العزت خود سخی ہے، اور وہ اتنا سخی ہے کہ اس کی سخاوت میں، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ آپ جب اپنے رب سے دعا کریں تو اپنا آپ دیکھ کے نہ مانگیں، بلکہ اس کی رحمت کو دیکھ کے مانگیں کہ اس کی رحمتیں لامحدود ہیں، وسیع ہیں، تو کھل کے اپنے رب سے مانگیں، جائز حاجتیں کھل کے مانگیں، انشاءاللہ دعا قبول بھی ہوتی ہے اور اللہ رب العزت مہربانیاں بھی فرماتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو کرنے والے کام ہے ذکر و تحلیل کرنا، اللہ رب العزت کا ذکر کثرت سے کریں، اس کے محبوب کریم علیہ السلام کی ذات پہ کثرت کے ساتھ درود پڑھیں، اس طریقے کے ساتھ کہ سارا دن آپ کا معمول رہے، جب بھی آپ پاکی کی حالت میں ہو تسبیح و تحلیل، سبحان اللہ، الحمدللہ اور درود پاک وغیرہ وغیرہ، یہ تسبیحات آپ کی زبان پر جاری رہے، آپ کی زبان تر رہے۔ سنتیں جو میرے محبوب کریم علیہ السلام کی چھوٹی چھوٹی سنتیں جو ہم اگنور کر دیتے ہیں، پانی پینے کی سنتیں، کھانا کھانے کی سنتیں، سونے کی سنتیں، اٹھنے بیٹھنے کی سنتیں، تو ان چیزوں کی جب عادت ڈالیں گے انشاءاللہ ماہ رمضان مبارک جب تشریف لائے گا تو ہم نیکی کے لیے، روزہ رکھنے کے لیے، رمضان مبارک کی برکتیں لوٹنے کے لیے مکمل پہرے سے تیار ہوں گے۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہمارا حامی و ناصر ہو اور ہمیں اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم کثرت کے ساتھ نیکی کے اعمال کر سکیں۔